اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ احباب ذی وقار، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی عزت و احترام ہمارے لیے ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ آل نبی اولاد علی کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کر کے پیش کریں، ثواب کی صورت میں طعام پیش کریں، نیاز حسین پکائیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرے اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس کے برعکس یہ ہے جو حسین سے دشمنی کرے تو پھر میرا کچھ نہیں رکھتا۔ عزیز دوستو اور پیارے بھائیوں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بڑا اعلیٰ ہے۔ جو نواسۂ رسول ہیں، جن کا بابا علی ہو، جن کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے مریدوں کو ایک میسج دیا ہے۔ جب چفیر تلواریں تھیں اور میرے امام شبیر نے تلوار کو رکھ دیا اور اللہ کا سجدہ بجا لائے، آپ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے میرے مرشد کو اس سجدے میں لذت کتنا آئی ہوگی۔ لیکن ایک میسج ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے سجدے کو نہیں بھولانا، اللہ کی عبادت سے وابستگی رکھنی ہے، اللہ کی عبادت سے جڑا رہنا ہے، کیونکہ اس سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اس سجدے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس سجدے سے بندہ اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سجدہ مومنوں کی معراج ہے۔ تو عزیز مند دوستو، پیارے بھائیوں، میرے پیر امام حسین نے ایک طریقہ بتایا ہے سجدہ کر کے کربلا میں اگر رب کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ کے سجدے کو نہ چھوڑنا۔ بس یہ میسج ہے، جو عقیدت مند احباب ہیں وہ یاد رہیں، تمام دوست یاد رکھیں کہ ہمارے امام کا پیغام و میسج ہمیں کیا ہے۔ نماز کو